السلام علیکم مہرنگ، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ مجھے یہ بتائیں کہ دسمبر کی ٹھنڈی راتیں ہیں، سردی ہے، بچے ہیں یہاں پہ آپ کے ساتھ، بزرگ خواتین ہیں، مطلب آپ لوگوں کی طرف جب ہم جاتے ہیں بلوچستان میں تو آپ لوگ بہت مہمان نواز ہیں، بہت مہمان نوازی کرتے ہیں آپ۔ یہ بتائیں کہ اسلام آباد میں جب آپ آئے ہیں کیا اسلام آباد کے لوگوں نے مہمان نوازی کی آپ کی جیسے آپ لوگ کرتے ہیں؟ ہاں دیکھیے، اسلام آباد کی عام عوام سے تو ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے۔ عام عوام تقریباً 3 دنوں سے ہمارے اس دھرنے میں شرکت کر رہی ہے، وہ ہمارا تعاون کر رہی ہے، وہ ہمارے بیانیے کے ساتھ ہے جو پیغام ہم لے کر آئے ہیں۔ تو اسلام آباد پولیس کا جو رویہ تھا اس پر تو زیادہ میرے خیال سے باتیں ہو چکی ہے، جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ تشدد کیا، ہمارے ساتھیوں کو مارا، عورتوں کو مارا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کے عوام سے ہم پھر بھی یہی اپیل کرتے ہیں، جس طرح ہمیں سپورٹ مل رہی ہے ہمیں اس سے زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے۔ آپ کا تعاون یہ رہے گا ہمارے لیے کہ آپ بیٹھے اور آپ یہ جو ریاست ہے اس کے ادارے ہیں اس کو یہ پیغام دے کہ بلوچ نسل کشی کے خلاف جو ہے نا پورا ملک کڑا ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کے خلاف پورا ملک کڑا ہے، اور ہمارا جو ڈیمانڈ ہے وہ بالکل آئینی ہے، انسانی ڈیمانڈ ہے کہ کسی کو آپ پکڑتے ہو تو آپ اسے خدارہ اپنی عدالتوں میں پیش کرو، اس ڈیمانڈ کے ساتھ آئیں۔ اور یہ وہ بیانیاں ہیں، مطلب یہ ایک آگ ہے جس نے مطلب اس ملک کو پورا نگل دیا ہے، جس کے تحت جو ہے نا غیر قانونی طور پر لوگوں کو ڈیٹین کیا جاتا ہے، ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، اور غیر قانونی طور پر ان کو کل کیا جاتا ہے۔ تو ہم اس چیز کے خلاف نکلے۔ میں پھر بھی ان سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ کی تعاون کی ہمیں ضرورت ہے، آپ جہاں بھی ہے اس تحریک کے ساتھ دیں۔ یہ تحریک بلوچ نے ضرور شروع کی تھی، یہ تحریک لیکن اس ملک کے باقی تمام قوتوں کے لیے، باقی تمام اقوام کے لیے، عام انسانوں کے لیے، کہ ہم اس طریقہ کار کے خلاف نکلے جس طریقہ کار سے جو ہے نا عام شہریوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، طاقت کے نام پہ، سیکیورٹی کے نام پر معصوم لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ ہم اس قتل غارت کے خلاف نکلے ہیں، ہم امن کے لیے نکلے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے پیارے ان کو لوٹا دو، اگر کسی کو مار بھی دیا ہے اس کو بتا دو تاکہ وہ آرام سے جا کر جو ہے نا اس کی اگر کوئی بیوی ہے تو ٹھیک ہے نا، وہ بھی آرام سے جو ہے نا اپنی زندگی گزار سکے، اگر اس کی کوئی منگیتر ہے تو وہ بھی جا کر شادی کر سکے یا کچھ اور کر سکے۔ اچھا مہرنگ، مجھے یہ بتائیں کہ بلوچ ہو گئے، پشتون ہو گئے یا کشمیری کہہ لیں، یہ ہم لوگ جرگہ سسٹم پہ بہت یقین رکھتے ہیں۔ یہ سننے میں ہے کہ آپ کو جرگے کی پیشکش ہوئی ہے کہ جرگہ رکھ لیتے ہیں اور اس میں کچھ معاملات طے کر لیتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ اگر جرگہ سسٹم کرتے ہیں اور کوئی جرگہ بیٹھتا ہے تو آپ کو کیا یقین ہے کہ یہ جو معاملہ ہے جس کے لیے آپ لوگ یہاں پہ آئے اس میں کوئی پیش رفت ہو جائے گی اور یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جرگہ سیٹ اپ یہاں پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ جرگے سیٹ اپ کے جتنے بھی وہ ہیں، وہ جرگے کو یہ اختیار ہے ہی نہیں۔ جرگہ سیٹ اپ جو ہے نا یہ اختیار رکھتا ہی نہیں، یہاں پہ ریاست نے لوگوں کو اٹھایا ہے، جو اختیار دار قوتیں ہیں وہ وہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جرگہ یہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو جرگے میں 4 لوگ بیٹھ کر اس کو حل کر سکتے ہیں۔ یہ ٹپ آف آئس برگ ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ لاپتہ ہے، صرف بلوچستان میں نہیں، کے پی میں، سندھ میں، کراچی میں، پنجاب میں بھی۔ تو یہ جرگہ سیٹ اپ کے اندر یہ ڈومین آتا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی فرد آ کر جو ہے نا اس تحریک کو سبوتاش کرنے کے لیے یا اپنا ہیروئزم کرنے کے لیے یہ کہتا ہے کہ میں جرگہ سیٹ اپ رکھتا ہوں، تو میں ان سب کو یہ بتاتی ہوں میرا تعلق بلوچستان سے ہے، ایک قبائلی جو ہے نا اس کا علاقہ، لیکن وہ قبائلی معاشرہ جس کو پاکستان نے اس کے قبائلی نظام کو بھی درم برم کر دیا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سب سے یہ کہتی ہوں کہ آپ کا جرگہ سیٹ اپ ابھی کیوں ایکٹیو ہوا ہے؟ یہ تو جبری گمشدگیاں جو ہے نا سالوں سے جاری ہے، آپ نے اس کا نوٹس پہلے کیوں نہیں لیا ہے؟ ہماری یہ جو تحریک آج یہاں پہنچی ہے یہ ان ماؤں کی وجہ سے پہنچی ہے، ہم اس کو آپ کو کیش کرنے نہیں دیں گے۔ اگر آپ کے اندر جو ہے نا اتنی طاقت ہے، اتنی قوت تھی تو ایٹ دا فرسٹ پلیس آپ اس چیز کو روکتے۔ مہرنگ، مجھے یہ بتائیں کہ آپ اسلام آباد تو آگے ایک امید لے کے کہ یہاں پہ آپ کے جو گمشدہ لوگ ہیں ان کو واپس مل جائیں گے یا ان کا کچھ نہ کچھ اتا پتہ چل جائے گا، جبکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی عمران ریاض خان صاحب کو جبری گمشدہ کیا گیا اور ان کو جب باہر وہ ملے ہیں تو ان کی حالت بالکل ہی غیر ہو چکی تھی، ایون کہ وہ بات بھی نہیں کر پاتے تھے۔ دوسرا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کو کینیا میں قتل کر دیا گیا، لیکن ہماری حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا اس کے، پھر بھی آپ اسلام آباد آ گئے، کس سے امید لگائی ہوئی ہے آپ نے؟ ہم امید جو ہے نا عوام سے لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جب ہماری قوتیں یکجا ہو جائیں گی، جب ہم سب ایک دوسرے کے لیے بات کریں گے تبھی ہم اس ریاست کو کمپیل کر سکتے ہیں، اس کو بتا سکتے ہیں کہ اب یہ نہیں چلے گا۔ اب آپ جو ہے نا جو لوگ سیاسی سوچ رکھتے ہیں، جو اس معاشرے میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، آپ اس کو جو ہے نا طاقت کے زور پر دبانا نہیں چاہتے۔
اب اسلام آباد کیونکہ یہ ایک ریاست ہے اور یہ بولتی ہے کہ میرے اندر ادارے ہیں اور میں جو ہے نا نوٹس، میں تو سوال پوچھتی ہوں کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب جو سپریم کورٹ کے ہیں، جو ہر چیز پر سوموٹو ایکشن لیتے ہیں، اتنا بڑا مسئلہ ہے انہوں نے اب تک سوموٹو ایکشن کیوں نہیں لیا؟ یہ جو خاندان یہاں موجود ہے میں ان کو ان کی فہرست دینے کے لیے تیار ہوں، مگر کیا وہ یہ اختیار رکھتے ہیں کہ ان خاندانوں کے لوگوں کو اپنے اداروں کو بولے کہ ان کے پیاروں کو اپنی عدالت میں پیش کریں؟ بالکل. اپنی مجھے یہ عدالت بتائیں میں پیش کریں. کہ اس سے پہلے بھی اسلام آباد میں بہت سے لوگ آئے ہیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کے اوپر پولیس والوں نے آنسو گیس شیلنگ کی، پانی آپ کے اوپر ٹھنڈا پھینکا گیا، پولیس نے عورتوں کے ساتھ برا سلوک کیا، آپ کو ایون کہ جیلز میں بند کیا تھا اور عدالت میں یہ کہا گیا کہ نہیں ہم نے کسی کو بند نہیں کیا اور عورتوں کو گھسیٹا. مجھے یہ بتائیں کہ دسمبر کی ٹھٹھرتی سرد راتیں ہیں، بچے ہیں، بزرگ خواتین ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ آئے لیکن وہ سردی برداشت نہیں کر پائے اور وہ اپنا جو جس مشن کے ساتھ آئے تھے، جس موٹو کے ساتھ آئے تھے، وہ انہوں نے اس کو پورا کیا ہی نہیں اور ایسے ہی چلے گئے. آپ کا کیا ہے موٹو کہ آپ سردی کے ساتھ سے ہی لڑیں گی صنف آہن ہو کے؟ ہم لڑتے آئے ہیں، ہم نے اس سے زیادہ سردیاں برداشت کیا. ڈی جی خان میں ہم پتھروں کے اوپر سوئے تھے، کولو میں بھی سردی میں ہم گئے ہیں، کوئٹہ میں تقریباً 5 راتیں ہم نے وداؤٹ ٹینٹ وداؤٹ آگ کے ہم نے وہ کیے. اور اسلام آباد میں جیسے ہمارا استقبال ہوا 26 نمبر پہ، وہاں پہ بھی ہم سردی میں بیٹھے تھے. ہم نیچرل جتنے بھی وہ ہیں اس کا تو مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن جو ریاستی جبر ہے نا اس پر ہم لوگوں نے جو ہے نا ہم بالکل بے بس ہو چکے ہیں، بیزار ہو چکے ہیں کہ یہ ریاست جو ہے نا ہمیں کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑ رہی ہے. کوئی بھی چیز نہیں ہے جو اس کو روک سکے. ایک وحشی کی طرح لوگوں کو اٹھانا. آج شہید بالاچ مولا بخش کا 40واں دن ہے، اس کی خاندان کو اس کے فاتحہ کرنے کا بھی موقع نہیں دیا گیا. مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تو آپ یہاں پہ اپنے مسنگ پرسنس کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن سننے میں یہ ہے کہ آپ کے جو لوگ یہاں پہ آئے ان میں سے بھی کچھ لوگ گمشدہ ہو چکے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، مجھے یہ بتائیں کتنے لوگ یہاں سے آ کے مس ہو چکے ہیں؟ دیکھیں جو 260 لوگ انہوں نے پہلے گرفتار کیے تھے، گرفتاریوں کی تعداد مجموعی طور پر 380 تھی. تو پہلے تو کچھ لوگ چھوڑے گئے، اس کے بعد 260 لوگ تھے جن کے لیے ہم نے اسلام آباد پولیس کو انتظامیہ کو الٹیمیٹم دیا تھا. کل رات 166 کے قریب لوگوں کو چھوڑا گیا ہے، لیکن ہم نے اسٹارٹ سے ہی تشویش ظاہر کی تھی کہ ڈاکٹر ظہیر بلوچ جو کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں بایو کیمسٹری کے PhD کر رہے ہیں، ان کے فوٹیجز موجود ہے کہ وہ پولیس کو منتیں کر رہے ہیں، ان کی داڑھی پر ہاتھ رکھ رہے ہیں کہ میں آپ کی داڑھی پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ ہمارے پاس مائیں ہیں، بچے ہیں، وہ سردی میں وہاں بیٹھے ہیں، ہم نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، آپ ان کے وہاں سے انٹر ہونے دیں. تو ہمیں کچھ نہیں پتہ وہ کہاں ہیں. 4 دن سے ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. تو یہ اس کی سنجیدگی ہے، اس ریاست کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے. ابھی آپ نے کھانے کی بات کی، مجھے اس سے یہ بتائیں کہ آپ اتنے سارے لوگ ہیں یہاں پہ، آپ کے کھانے کا کیا سسٹم ہے؟ کون آپ لوگوں کو کھانا دے رہا ہے؟ پانی انسان کی یہ تو ایک بنیادی ضرورت ہے، کھانے کے بغیر تو انسان نہیں رہ سکتا. دیکھیں یہاں پہ جتنے پارٹیسپینٹس ہیں جو اسلام آباد سے آئے ہوئے ہیں، جو مطلب مارچ کا حصہ نہیں ہے، ہم ان میں سے کسی کو بھی کھانا نہیں دے رہے ہیں. وہ سب اپنے کھانے کا انتظام خود کر رہے ہیں. اور جو ہماری فیملیز ہیں ان کے لیے اسلام آباد کی عوام جو ہے نا وہ خود آگے بڑھ رہی ہے. کوئی تعاون کرنا چاہتا ہے تو ہم ان کو یہی بولتے ہیں کہ آپ لنچ لے کر آئے، آپ ڈنر لے کر آئے. تو مجھے نہیں لگتا کہ انسان کی سب سے بنیادی ضرورت اس کی زندگی جینے کا حق ہوتا ہے، باقی ضروریات معنی ہی نہیں رکھتے. آپ دیکھیں گے یہ لوگ بہت تھک چکے ہیں. میڈیکل کے نام پہ ایک ٹیم موجود ہے، جب میں ان کو بولتی ہوں کہ چیک اپ کرے وہ چیک اپ بھی نہیں کراتے. اچھا نہیں کرتے چیک اپ؟ جی نہیں، ہماری جو فیملیز ہیں ان کو یہ اس بات کا بھی اپنی صحت کا بھی خیال نہیں ہے. اچھا مطلب کھانے کا بھی خیال نہیں، خیال بھی نہیں ہے. ایک تڑپ ہے ان کے اندر، ایک درد ہے ان کے اندر، یہ اس تکلیف کو لے کر یہاں آئے ہیں. کھانے پینے کی اس طرح کی ہمیں کوئی ضرورت ہے بھی نہیں. یہ تمام فیملیز جو ہیں نا یہ صرف اپنے پیاروں کے لیے آئے ہیں. اور ہمارا جو دھرنا ہے ایک عوامی دھرنا ہے. ہمیں ماشاءاللہ سے جو ہے نا ہم پر بہت بڑے بڑے الزامات لگائے گئے ہیں. تو میں سب کو بولتی ہوں اسلام آباد میں پہلی مرتبہ دھرنا نہیں ہوا، بالکل پہلے بھی ہوا ہے. تو آپ آئے ان دھرنوں کو کمپیئر کریں اور انہیں کمپیئر کریں. وہاں پہ آپ لوگ جو ہے نا لوگوں کو بٹھاتے ہیں زبردستی، یہاں پہ ہمارے لوگ خود بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. ہمارا اتنا جینوئن ایشو ہے کہ مجھے خوشی ہوتی ہے جب پنجاب بھر سے عوام ہمارے لیے آ رہے ہیں. ہر ریجن سے جو ہے نا وہ اپنے بچوں کے ساتھ آ کر اس احتجاجی دھرنے کو جوائن کر رہا ہے. وہ ایک دن کے لیے بھی آتے ہیں، ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے. وہ 2 گھنٹے کے لیے بھی آتے ہیں. ان کے ہاتھ میں جو پانی ہوتا ہے، جو چائے ہوتی ہے، وہ چیز ہی ہمارا حوصلہ ہے کہ ہم جو پیغام لے کر آئے تھے پنجاب میں، وہ پیغام ہم نے
عام عوام تک پہنچائیے اور اسلام آباد کے ذریعے یا دھرنے کے ذریعے جو ہے نا پورے ملک تک پہنچائیے کہ یہ جینون ایشو ہے اور بلوچ کی نسل کشی کی جا رہی ہے، کوئی انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہو رہی ہے، یا ایک عرصے سے جو ہے نا 70 سالوں سے بلوچوں کو مارا جا رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لاشیں اٹھائی گئی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسنگ ہیں۔ جب بلوچ یکجہتی کمیٹی بنی تو اس کی سب سے پہلی بنیاد تب بنی جب تربت میں ملک ناز ایک عورت تھی، ہاؤس وائف تھی، اس کے گھر میں ریاستی ڈیتھ اسکواڈز جن کو جتھا ہوتا ہے جن کا انہوں نے حملہ کیا، ملک ناز کو شہید کیا اور اس کی 7 سال کی بیٹی تھی برمش، اس کو زخمی کیا۔ تو یہ تحریک وہاں سے شروع ہوئی جہاں پہ عورتوں کو بھی تحفظ فراہم نہیں کیا گیا اور ان کے قاتلوں کو بھی چھوٹ دی گئی، اور وہ جو ملک ناز کے بعد ایسی بہت سے واقعات ہوئے جہاں عورتوں کو بھی مارا گیا۔ تو یہ وہ جینون مسائل ہے، یہ وہ جینون ایشوز ہے جو کوئی میڈیا چینل جس نے آج تک نہیں دکھایا، اور اس پر آنکھ بند کر کے جیسے کہا تو جاتا ہے کہ فلسطین میں جو ہے نا کافروں نے اور یہودیوں نے ظلم ڈھائے ہیں، لیکن ہم سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جب یہ چھاپا مارتے ہیں، ہمارے گھروں کو جلاتے ہیں، تو ہماری عورتیں قرآن کے لیے بھی اٹھتی ہے کہ قرآن کو نہ جلایا جائے، لیکن وہ اس قرآن کو بھی جلاتے ہیں، اور جب وہ ہمارے لوگوں کو ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں تو بار بار یہی کہتے ہیں کہ بلاؤ اپنے خدا کو، کہاں ہے وہ، آپ لوگ کی حفاظت کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو میں یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا ہم مسلمان نہیں؟ کیا ہمارا دین مذہب نہیں ہے؟ کیا ہماری اوپر جو ایک یزیدیت فورس آئی ہوئی ہے، کیا آپ اس کے خلاف بات نہیں کریں گے؟ اور کب کریں گے بات؟ جب ہم ختم ہو جائیں گے، جب ہماری وجود ختم ہو جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ میرا ایک لاسٹ کویشچن ہے آپ سے کہ یہاں پہ کچھ حکومتی ارکان آئے تھے اس میں پروٹیسٹ میں شریک ہوئے، انہوں نے آپ سے کیا بات کی؟ آپ نے ان سے کیا مطالبات کیے، اور اگر جو مطالبات کیے ہیں کیا ان پر کوئی عمل درآمد بھی ہوا ہے؟ دیکھیں، یہاں یہ ایک عوامی تحریک ہے اور ہم نے یہ جو دھرنا جگہ ہے یہ ہر کسی کے لیے اوپن ہے، لیکن ہم نے ان سے یہی کہا ہے کہ آپ اگر آپ یہاں آئے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ اس موومنٹ کے لیے آئے ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو ہمارا مسئلہ ہے وہ کسی سیاسی پارٹی کے ڈومین کے اندر بھی ہے یا وہ یہ اختیار رکھتا ہے، کیونکہ سیاسی پارٹیاں بھی عوام کی نمائندگی کرتی ہے۔ تو ہم نے ان سے بھی یہی ریکویسٹ کی ہے، سب سے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس مسئلے کو انسانی بنیادوں پر آگے لے کر جائیں، جہاں سے وہ آئیں ہیں، سینٹ ہو، قومی اسمبلی ہو، سپریم کورٹ ہو۔ میرے خیال سے 70 سال کی خون ریزی بہت ہو چکی ہے، 70 سال کی نسل کشی بہت ہو چکی ہے، اب ان کو بات کرنا چاہیے۔ بالکل کرنی چاہیے۔ تھینک یو سو مچ مہرنگ، اور ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو۔